ہم ختم نبوت پر جلانے کا حکم دیا اور جلائی گئی تو سفید ہوئی، پھر 1000 سال تک جلانے کا حکم دیا اور جلائی گئی تو وہ سیاہ ہوئی۔ اب وہ بہت ہی کالی کلوٹی اندھیریوں والی آگ ہے، کالی کلوٹی آگ ہے، دنیا کی آگ کی طرح سرخ نہیں ہے بلکہ سیاہ آگ ہے، کالی آگ ہے۔ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کی آگ سوئی کی نوک کے برابر دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساری مخلوق مر جائے۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت جبریل کیا کہیں کہ اگر سوئی کی نوک کے برابر وہ آگ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو ساری مخلوق مر جائے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچ کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کے داروغہ فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ دنیا میں جھانک کر دیکھ لے تو اس کی بدصورتی کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہو جائیں، مر جائیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچ کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کی زنجیروں میں سے کسی زنجیر کی ایک کڑی دنیا میں ڈال دی جائے تو وہ ساتوں زمینوں کو دھساتی بھی چلی جائے گی۔ جب یہ بات حضرت جبریل نے کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، کہا حسبک یا جبریل، جبریل اب بس کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل صدمے کی وجہ سے پھٹ جائے، میرا انتقال ہو جائے۔ دنیا کے سب سے زیادہ مضبوط دل کے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبریل بس کرو، ایسا نہ ہو کہ میرا دل صدمے کی وجہ سے پھٹ جائے۔ اور آج ہم ہیں کہ جہنم کی آگ سے غافل ہو کر گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، فیشن کے راستے پر چل رہے ہیں، دنیا کمانے کے لیے دیوانے بنے ہوئے ہیں، مال اسباب اور دنیا کی چیزوں کی حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کا فرق بھولے ہوئے ہیں اور جائز ناجائز کے درمیان کی دیوار کو گرائے ہوئے۔ اللہ کی بندیوں، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، سچی توبہ کرو، پاک زندگی گزارو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، نمازوں کے اہتمام کرو، اپنے بندوں کی، اپنے بچوں بچیوں کی، اپنے بھائیوں بہنوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، ہر طرح دین سے جڑنے کی فکر کرو اور اس بات کا اہتمام کرو کہ جب تک زندگی ہے اسلام پر قائم رہیں گے اور جب وفات آئے گی تو اللہ کا نام لے کر دنیا سے جائیں گے۔ کفر سے، شرک سے، ارتداد سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچاؤ کہ اگر ہماری نسلیں کفر و شرک کے راستے پر چلی گئی آپ پر ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، آپ سب یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں اور اپنی دوسری بہنوں تک بھی پہنچائیں اور ہر ہفتے پابندی کے ساتھ یہاں اجتماع میں شریک ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کیجیے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا ويسر الهدى إلينا وارزقنا واجبرنا وارفعنا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين۔ اللہ آپ کے بندے بندیاں آپ کے در پر حاضر ہیں، اللہ معافی مانگنے آئے ہیں، توبہ کرنے آئے ہیں، اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ مگر جیسے بھی ہیں آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، آپ کے کرم کے طلبگار ہیں، اللہ پشیمان ہو کر آئے ہیں، اللہ ہمارے دل گناہ سے آلودہ ہیں، ہمارے جسم گناہ سے داغدار ہیں، اللہ ہماری زبانیں گناہ سے آلودہ ہیں، اللہ بہت ساری زندگی، بہت ساری عمر، بہت سارے دن، بہت ساری راتیں ہم نے غفلت میں گزار دی ہیں، اللہ ہمارے دامن، ہماری چوریاں نیک اعمال سے خالی ہیں، گناہوں کا ایک بوجھ ہم پر ہے، اللہ آج شرمندہ ہو کر آئے ہیں، ہم سب کو اس کی وقت معاف فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اے
اے پاک پروردگار مغفرت فرما اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ ایک ایک گناہ کی نفرت عطا فرما طاعت کا شوق عطا فرما عبادت کی لذت عطا فرما نمازوں کی رغبت عطا فرما اللہ ہماری تمام بہنوں کو باحیا بنا پردہ دار بنا باعفت بنا اللہ تعالی ہمارے سماج سے بے حیائی بے شرمی کو ختم فرما اللہ ایک پاکیزہ سماج وجود میں لا دے پیارے اللہ ہمارے سماج کو بہترین سماج بنا ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا اللہ ہم سب کو صلاح و فلاح کی توفیق عطا فرما خون سجدے کرنے والوں میں شامل فرما اللہ اپنے آگے رونے گڑگڑانے والوں میں شامل فرما اللہ جو پہلے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما اللہ جو بہنیں پی پی آئی بیٹھی ہوئی ہیں غیر سے ان کے لیے اسباب نکاح میسر فرما اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین جوڑ کے رشتے عطا فرما اللہ تعالیٰ ہماری ہر پریشانی کو دور فرما اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر ذات آپ کی ذات ہے سب سے زیادہ بزرگ آپ ہیں سب سے زیادہ برتر آپ ہیں سب سے زیادہ عظمت والے آپ ہیں سب سے زیادہ قدرت والے آپ ہیں اللہ ہماری جانیں آپ کے قبض قدرت میں ہیں جو کچھ ملا ہے آپ کے در سے ملا ہے آئندہ جو کچھ ملے گا آپ ہی کے در سے ملے گا آپ عرش عظیم کے مالک ہیں زمین و آسمان کے خالق ہیں تمام کائنات آپ ہی کی بنائی ہوئی ہے ذرہ ذرہ آپ کے نام کی تسبیح پڑھتا ہے اللہ پیارے اللہ اچھے ناموں والے اللہ طاقت و قدرت والے اللہ ہم سب پر رحم کرنے والے اللہ اسی وقت ہم سب گنہگار بندوں بندیوں کو معاف فرما اللہ توبہ قبول فرما اللہ توبہ قبول فرما اللہ توبہ قبول فرما اللہ توبہ قبول فرما اللہ ہمیں طاعات اور عبادات سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما ہر پریشانی اور مصیبت کو ہم سے دور فرما بیماریوں کو دور فرما اللہ ہم سب کو کشادہ روزی عطا فرما حلال برکت والی روزی عطا فرما ہمارے بچوں بچیوں کو روشن مستقبل عطا فرما اللہ انہیں وفا شعار بنا پرہیزگار بنا دیندار بنا اے مالک الملک اپنی محبت انہیں عطا فرما علم نافع کی دولت عطا فرما نیک عمل کی توفیق عطا فرما خوف و خشیت عطا فرما اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا نور ہمارے بچوں بچیوں کو نصیب فرما اللہ تعالیٰ انہیں نمازی بنا پرہیزگار بنا اللہ روزے دار بنا اللہ باپردہ بنا اللہ ہماری بچیوں کو بہکنے بھٹکنے سے محفوظ فرما اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما اللہ تعالیٰ ہر بری بات سے برے جذبات سے بری خواہشات سے بری باتوں سے برے دل سے بری رات سے ہماری اور ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے ایمان و اسلام پر قائم فرما اللہ تعالیٰ جب وقت خاتمہ ہو کامل درجے کے ایمان پر ہمیں وفات عطا فرما اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے حفاظت فرما جہنم کی آگ سے حفاظت فرما اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیوں سے حفاظت فرما اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے حفاظت فرما اللہ تعالیٰ اپنا نام دینے والوں میں شامل فرما اللہ تعالیٰ ذکر و تلاوت کا موقع عطا فرما اللہ تعالیٰ ذکر و تلاوت کا موقع عطا فرما اللہ تعالیٰ نمازوں کا شوق عطا فرما اللہ تعالیٰ جتنی بہنیں آئی ہیں سب کو قبول فرما اس اجتماع کا اہتمام کرنے والے جوانوں کو عزت عطا فرما عافیت عطا فرما برکت عطا فرما اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیندار بنا اللہ تعالیٰ سنتوں کا پابند بنا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا گہرا تعلق عطا فرما اللہ تعالیٰ حضور کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کی زیارت عطا فرما آخرت میں ان کی سفارش عطا فرما جنت میں ان کا مبارک ساتھ عطا فرما اللہ تعالیٰ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما اللہ تعالیٰ پوری امت پریشان ہے پوری امت تباہ حال ہے اللہ اس ملک میں آئے دن فتنے ابھر کر آ رہے ہیں پریشانیاں کٹی کی جا رہی ہیں مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو رہا ہے ظالمانہ قوانین مسلط ہو رہے ہیں راہ چلتے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اللہ ہماری بدعملی کے نتیجے میں دروازے ہمارے لیے ایک
کا سامنا ہے. اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات میں آپ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی ہماری دستگیری کرنے والا نہیں. خدا بندہ ان مشکل حالات میں تمام اہل ایمان کی مدد کر. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عزت عطا کر. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کی صفوں میں اتحاد پیدا کر. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفوں میں اتحاد پیدا کر. خدا بندہ اس بے بس اور مظلوم امت پر رحم کر. اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں ہمیں مستحکم رہنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دین کو زندہ کرنے کی محنت نصیب فرما. اور اللہ تعالیٰ ٹوٹی ٹوٹی خدمتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم. أنت الله الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد